آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چکن بنز۔ یہ نہ صرف سافٹ اور فلفی ہوتے ہیں بلکہ اندر سے فلنگ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے۔ آپ اس کو ٹی ٹائم میں یا بچوں کے لنچ باکس میں کچھ اسپیشل دینا چاہیں تو اس میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ریسیپی ہے آپ کے لیے۔ تو چلیں چلتے ہیں جی اس ریسیپی کو، بس آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کرنا ہے تو ایگزیکٹ بالکل ایسے ہی بنیں گے۔ تو ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے جی اس کے لیے میدا۔ یہاں پہ آپ کو 1 کپ نظر آ رہا ہے پر ہم اس میں 2 کپ میدا یوز کریں گے۔ 1 انڈا، 1 ٹیبل سپون بڑے والا جو ہے وہ 1 چینی کا ہے، ٹھیک ہے، اور 1 ٹی سپون نمک ہے اور 1 ٹیبل سپون ہی ایسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو خمیر بھی بولتے ہیں، ایسٹ بھی بولتے ہیں، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے روم ٹیمپریچر لینی ہے، یعنی میدا بھی اگر فریج میں پڑا ہوا ہے تو اس کو نکال کے باہر رکھ دیں، وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا، تو وہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کو چھان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے ایک باؤل کے اندر 2 کپ میدا ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نمک ڈال دیا ہے، ایسٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں چینی ڈال دیا ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ آپ کو چینی جو ہے وہ پاؤڈر فارم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، بہت موٹی والی نہیں ہو، تھوڑی باریک والی ہو، وہ چینی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ڈالی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا 1 کپ دودھ لینا ہے، گنگنا، یعنی کہ جس میں آپ کی فنگر ڈپ ہو سکے اتنا سا گرم دودھ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اس کو ڈالتے جانا ہے، اپنے وہ سارے ڈرائی مکسچر کو آپ نے پہلے مکس کر لینا ہے، جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ہمارے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دودھ ڈال کے تو اس کو گونتے جانا ہے، مکس کرتے جانا ہے اور پھر ڈالنا ہے ہم نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون بھر کے آئل کے، ٹھیک ہے، گھی یوز نہیں کرنا، آپ نے آئل یوز کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے میدے کی کوانٹٹی کس طرح سے لیا ہے، میدا کپ بھر کے لیا ہے یا لیولڈ لیا ہے، اس حساب سے آپ کا دودھ یوز ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو ہے وہ 1 کپ دودھ سے تھوڑا سا بچ گیا تھا، تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے نا 1 ٹی سپون آئل دوبارہ سے اوپر لگائیں گے اور ہم اس کو کور کر دیں گے، اپنی ڈو کو کور کر کے اس کو رکھ دیں گے۔ بس آپ نے اس کو بہت زیادہ نیٹ نہیں کرنا، بس اس کو مکس کرنا ہے، مکس کر کے رکھ دینا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سافٹ ہونی چاہیے۔ پھر ہم اس کو جو ہے نا، میں نے اس کو شیٹ کے ساتھ کور کر دیا تھا، آپ اگر کسی ڈھکن والے باؤل میں کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کر کے ہم نے اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی اسٹفنگ تیار کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے دیا ہے 3 ٹیبل سپون آئل لیا تھا، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے میڈیم سائز کا چھوٹا سا پیاز، اس کو ہلکا سا آپ نے فرائی کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ادرک، لہسن اور سبز مرچ کا پیسٹ تھا، یہ بھر کے 1 ٹیبل سپون تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس سبز مرچ ادرک لہسن میں کٹی ہوئی نہیں ہے تو آپ الگ سے بھی اس کو کوٹ کے بیچ میں ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوٹ لیں یا پیس لیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے ویسے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا وہ بھونے گا تو 1 ٹیبل سپون، بڑا والا ٹیبل سپون تھا، آپ نے دیکھا، وہ آپ نے اس کے اندر میدے کا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ میدے کا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے جب تک میدے کی خوشبو آئے گی بھوننے کی۔ پھر آپ نے اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے، یہاں پہ میں نے آدھا کپ دودھ یوز کیا تھا، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو تھوڑا سا مطلب دودھ زیادہ بھی یوز ہو جائے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بس آپ نے اس کو تھک سائز کا وہ بیٹر بنا لینا ہے، جو یہ ہماری بنیا ہے نا، یہ نیچے مکسچر جو بنا ہے وہ تھک ہونا چاہیے، بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے اندر باقی چیزیں بھی ڈالیں گے تو اس نے اور بھی گاڑھے ہو جانا ہے۔ تھوڑا سا پتلا ہوگا تو وہ گاڑھا ہوتا جائے گا، ساتھ ساتھ پکتا جائے گا اور گاڑھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی، ہم اس کے اندر مسالے ہیں جی، کٹی لال مرچ ہے، سوکھا دھنیا ہے، کالی مرچ ہے، لال مرچ ہے، زیرہ ہے، اوریگانو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس پسا ہوا اوریگانو ہے، آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ جو کٹا ہوا تھوڑا موٹا پتوں کی شیپ میں آتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ جو تھا وہ 1 ٹی سپون تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ مطلب لال مرچ کو سکپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ کلر کے لیے کشمیری لال مرچ یا پیپریکا بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور 1 ٹی سپون ہم نے ڈالنا ہے اس میں سرکہ، 2 ٹی سپون ڈالا ہے میں نے سویا سوس اور 2 ٹی سپون ہی ڈالا ہے اس کے اندر چلی سوس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی اگر ریشہ موٹا ہے تو وہ آپ نے جو ہے نا اس کے اندر اس کو توڑ لینا ہے۔ ہاں جی، جو چکن تھا نا وہ بوائلڈ تھا، اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا، چکن کو میں نے صرف پانی ڈال کے بوائل کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ میں پہلے آپ کو بتانا بھول گئی تھی تو میں نے ابھی بتا دیا، اور یہ میرے پاس 1 بریسٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو ایک باؤل میں نکال لینا ہے، اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے، گرم کے اندر مایونیز آپ نے نہیں مکس کرنی، ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر مایونیز مکس کرنی ہے۔ یہ میں نے تقریباً 2 سے 2.5 ٹیبل سپون جو تھے وہ مایونیز کے مکس کیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس ہیلوپینوز ہیں اور اولیوز ہیں، یہ آپشنل ہیں، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں، اگر نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
میرے بچوں کو ذرا پسند ہے تو میں نے ان کو ذرا بیچ میں ڈال دیا. ذرا ایک ہیلدی ہوتے ہیں اولیوز تو ویسے استعمال کرنے چاہیے, اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ڈال دیں, اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ ٹوک دیں. تو چلیں آئے چلتے ہیں جی اب ہم اپنی ڈو کی طرف, جس کو تقریباً جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ لگا تھا, کیونکہ اب تھوڑا سا موسم چینج ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے نا ڈو کو رائز ہونے میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا, ٹھیک ہے. 45 to 60 منٹس کے اندر جو یعنی 1 گھنٹہ ہی بن جاتا ہے, اس میں جو ہماری ڈو تھی وہ اچھے سے رائز ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. تو پھر اب آپ اپنی شیلف کو صاف کر لیں یا آپ کوئی چاپنگ بورڈ لے لیں, کوئی شیٹ لے لیں, کچھ بھی لے لیں, صاف ہونا چاہیے, اس کو آپ نے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے میدا ڈسٹ کر کے اپنی ڈو کو جو ہے نا وہ اس کے اندر نکال لینا ہے, اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے اچھے سے گوندا گاندی کرنی ہے, اس کو نیٹ شیٹ کر لینا ہے آپ نے کہ جو اس کے اندر کسی بھی قسم کا موٹی کوئی چیز نہ آ رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تقریباً جو ہے نا 5 سے 7 منٹ میں یہ آپ کی بڑی اچھے سے جو ہے نا وہ ڈو گوند جائے گی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھوں کو یہ چپک رہی ہے تو آپ تھوڑا سا میدا اور ڈالیں اور اس کو جو ہے نا وہ گوند لیں, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو پہلے ہاف کیا تھا اور ہاف کرنے کے بعد اس کے جو ہے نا وہ میں نے 3 پیس کر لیے تھے, لیکن 3 پیس کرنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ تھوڑے سے بڑے بن جائیں گے اور زیادہ, تو میں نے جو ہے نا ان کو مطلب ایکولی ڈیوائڈ کر کے نا تو اس کے بڑے والے 8 بن گئے تھے اور ایک چھوٹا منو سا بن گیا تھا, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو آپ اس سے بھی چھوٹے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ذرا ایک نارمل سائز کا بن تھا, بہت بڑا بھی نہیں تھا, بہت چھوٹا بھی نہیں تھا, مطلب آپ اس سے چھوٹا سائز کا بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پیڑے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً جو ہے وہ 10 منٹ کا ریسٹ دینا ہے, اس کے بعد یہ پھر سے تھوڑا سا رائز ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کسی بیلن کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو فلیٹ کرنے کے لیے, مطلب روٹی کی شیپ دینے کے لیے ہاتھوں سے یہ ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اپنی شیلف کے اوپر رکھیں, چاپنگ بورڈ پہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جانا ہے, یہ خود ہی اپنی جگہ پہ ٹھہرتا جائے گا. اور پھر میں نے ڈالی ہے اس کے اندر فلنگ ڈالی ہے, میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ٹاٹا ڈال دی تھی, میں نے اس کو تو کر لیا تھا, کور کر لیا تھا, مطلب سنبھال لیا تھا. آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی فلنگ کم ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ لیولڈ 1 ٹی اسپون یا 1 ٹیبل اسپون, مطلب کہ آپ کے پیڑے کے حساب سے ہے, بڑا لیا ہے تو اس حساب سے آپ نے فلنگ ڈالنی ہے, چھوٹا لیا ہے تو اس حساب سے ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. اتنا تو بندہ ایڈجسٹ کر ہی لیتا ہے نا. تو یہ دیکھیں جی, اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے سے پریس کر دینا ہے اور اس کو ہلکی سی نا شیپ پیڑے کی دے لینی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں, آپ اس کو ویسے بھی بڑا کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیچے فلیٹ مطلب نیچے اپنی کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھ کے بھی فلیٹ کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو آپ اس کو بیلن سے بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسا آپ کو ٹھیک لگے, جون سا مطلب میتھڈ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ فالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پہلے والے بند میں تو میں نے تھوڑی سی چیز بھی ڈالی تھی, اگر آپ چیز ڈالنا چاہیں تو ڈالنا, چیز بھی آپشنل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ویسے ہی یہ اتنے ٹیسٹی ہیں کہ اس کے اندر اولیوز اور ہیلوپینوز اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کی اسٹفنگ ہی اتنی مزیدار ہے کہ آپ اس کو ویسے بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپشنل چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی, آپ چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں, چاہیں تو نہ ڈالیں. تو یہ دیکھیں جی ہمارے بند ہو گئے تھے تیار, اور ایک ہمارا بنا تھا منو سا بند, ٹھیک ہے. اب ہم اپنے لیے اس کے لیے ایک ٹرے تیار کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے اس کو بیک کرنا ہے. تو ہم نے لینی ہے ایک ٹرے, جو بیکنگ ٹرے ہوتی ہیں آج کل تو بڑی عام مل جاتی ہیں ہر جگہ سے, تو اس کے نیچے آپ نے پہلے آئل لگا لینا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک بٹر پیپر رکھ دینا ہے, بٹر پیپر رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر سے آئل لگا دینا ہے. جی ہاں, یہاں پہ اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو پریشان بالکل نہیں ہونا, آپ نے ایسے ہی ٹرے کے اوپر آئل لگانا ہے اور اوپر تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر دینا ہے, اور جو ایکسٹرا میدا ہوگا اس کو نکال دینا ہے, تو آپ کا ایک بیکنگ ٹرے جو بیک کرنے کے لیے وہ ٹرے تیار ہوگی. تو یہاں پہ میں نے لی ہے ایگ یولک اور اس کے اندر ڈالا ہے چٹکی فوڈ کلر, یلو فوڈ کلر. اس سے جو ہے نا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں پتیلی میں یا کڑھائی میں, تو اس کا جو کلر ہے نا وہ بڑا ہی اچھا آ جاتا ہے, کم ٹائم میں بڑا اچھا کلر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ کو لگے گا کہ یلو سے ہو گیا, نہیں ہے, لیکن جب اس کا کلر آئے گا نا تو آپ واقعی کہیں گے کہ بہت ہی مطلب کہ دل لبھا دینے والا کلر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, آپ چاہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی پہلے اپنی ٹرے کو تیار کر لیں, اور جو بند آپ نے بنائے ہیں وہ آپ بنا کے جو ہے وہ ٹرے کے اوپر رکھ دیں. بند کے اندر فلنگ ڈال کے بھی آپ نے اس کو 5 سے 7 منٹ کا ریسٹ دینا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو بیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم برش کی ہیلپ سے جو ہے وہ یہ ساری یولک اس کے اوپر لگا دیں گے, ہر طرف سے ہم اس کو کور کر دیں گے. اپنے سارے بنس کے اوپر لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سیسمی سیڈز, یہ میرے پاس وائٹس والے ہیں اور ساتھ میں ہے کلونجی, ٹھیک ہے.
آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر ہو نا بلیک والے سیسمی سیڈس تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا کلر مطلب وائٹ اور بلیک کلر کا کمبینیشن اس کے اوپر اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کے اوپر ساتھ میں کلونجی ڈال دی تھی. آپ جو ہے وہ دونوں بلیک اور وائٹ تل بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 منٹ کے لیے میں نے اپنی کڑھائی کو پری ہیٹ کر لیا تھا. اس کے نیچے دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا، نہ نمک ہے نہ ریت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی کڑھائی ہے. اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھیں گے اور ہم اس کو 10 منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے جو اپنے بنس تیار کیے ہیں وہ ہم اس کے اوپر رکھ کے اس کو تقریباً 30 to 35 منٹس کے لیے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، یہاں پہ اب لوگ پوچھیں گے جن کے پاس اوون ہے وہ اوون میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں. آپ نے اوون کو بھی 10 منٹس کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے اور جو ہے وہ 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ نے اس کو جو ہے نا بیک کرنا ہے 20 to 25 منٹس کے لیے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو اوون کا ٹیمپریچر ہے اور جو چولہے کا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو اس حساب سے وہ جو ہے نا 20 to 25 منٹس میں ریڈی ہو جائیں گے اور اس کا اپر لوور راڈ جو ہے نا وہ آپ نے آن کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی، یہ مجھے یہاں پہ تقریباً 30 سے 35 منٹ لگے تھے اس کو بنانے کے لیے. اب کلر نہیں ویسا آیا تو وہ یہ دیکھیں ہم جگاڑو کام کریں گے یہ توے کے ساتھ. آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو میں نے اس کے اندر کیک بھی بنایا تھا، میں نے اس کے اندر بنز بھی بنائے تھے، بسکٹس بھی بنائے تھے، تو ان کو میں نے ایسے ہی کلر دیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے توے کو گرم کرنا ہے اور گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے اوپر رکھتے جانا ہے تو اس کا بڑا ہی پیارا کلر آتا جائے گا. تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. جن کے پاس اوون نہیں ہے وہ اس میتھڈ سے اپنے بنس کو بالکل اوون کی طرح بنا سکتے ہیں. صرف اوون میں بنانے کا اور جو ہم چولہے پہ بناتے ہیں اس میں صرف اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ اس میں کلر آتا ہے، ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا. اور ہم نے اس کا جگاڑو کام توے کے ساتھ لگا لیا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جن کے پاس اوون نہیں ہے وہ چولہے کے اوپر بھی بڑے مزیدار بنس گھر پہ تیار کر سکتے ہیں. مسئلے والی ٹینشن والی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جس بن کے اندر میری زیادہ فلنگ ہو گئی تھی یہ تھوڑا سا اوپر سے مطلب کریک ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا ہی ہے، پیٹ میں جانا ہے، اس میں مسئلے والی کون سی بات ہے. تھوڑا سا خراب بھی ہو گیا تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی فلنگ کم ڈال دینی ہے. یہ دیکھیے وہ جو لاسٹ پہ بچا تھا منو سا بند وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ کے اوپر رکھ دیا تو وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. آپ چاہیں تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو بالکل اسی جو اوپر چھوٹا سا پڑا ہے اتنا بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لیجئے ہوئے ہمارے مزیدار سے بن تیار. آپ ان کو بچوں کو لنچ باکس میں لازمی بنا کے دیجیے گا، بہت ہی مزیدار فل فلنگ ہوتے ہیں. ساتھ میں کچھ جوس دے دیں تو ایک پرفیکٹ لنچ بچوں کے لیے بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر فلنگ اتنی ہے کہ آپ بائٹ لیں گے نا تو آپ کو نری بریڈ بھی منہ میں نہیں آئے گی، فلنگ کا بھی پورا مزیدار سا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ کو آئے گا. تو یہ دیکھیں جی، آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا آپ کو کیسی لگی. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.